بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت۔ چونکہ حضرت آدم اول الانبیاء اور اول الآباء ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرائی گئی، اور اس ملاقات میں ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دشمن کی وجہ سے جنت سے زمین کی طرف ہجرت فرمائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائیں گے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات میں حکمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں ایک مجدد کی حیثیت سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری فرمائیں گے، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ تمام اولین و آخرین کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے۔ حضرت یحییٰ کی میت کی وجہ قرابت نسبی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ خالہ زاد بھائی تھے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت۔ اس ملاقات میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بھائیوں سے تکلیف اٹھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آئیں گے اور ان سے درگزر فرمائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اسی خطاب سے مخاطب فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ ترجمہ: آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ نیز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں داخل ہوگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں پیدا ہوگی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت۔ اس ملاقات میں اس طرف اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے، کیونکہ خط و کتابت کے اصل موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات میں حکمت۔ اس ملاقات میں اس طرف اشارہ ہے جس طرح سامری اور گوسالہ پرستوں نے حضرت ہارون کے ارشاد پر عمل نہ کیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ اس ارتداد کی سزا میں قتل کیے گئے۔ اسی طرح جنگ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، اور قبیلہ ارنین کو متعدد ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں حکمت۔ اس ملاقات میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام میں جبارین سے جہاد و قتال کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملک شام میں جہاد و قتال کے لیے داخل ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، اور دومت الجندل کے رئیس نے جزیہ دے کر صلح کر لی، اور جس طرح ملک شام حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یشوع کے ہاتھ پر فتح ہوا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پورا ملک شام فتح ہوگا اور اسلام کے زیر نگیں آئے گا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات میں حکمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بانی کعبہ ہیں، اس لیے یہ مقام ان کو عطا ہوا۔ اس آخری ملاقات میں حجۃ الوداع کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پہلے حج بیت اللہ فرمائیں گے، اس لیے علماء تعبیر کے نزدیک خواب میں حضرت ابراہیم کی زیارت حج کی بشارت ہے۔